أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ مومن کے لیے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی پونجی اس کا ایمان ہے، اور اس ایمان کی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جان ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور یہی اس کی محبت کی پہچان اور ایمان کے مضبوط ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا جو منظر نامہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ بہت کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور غیروں کی ایجنسیوں نے اہل ایمان پر جو جس طریقے سے کوششیں کی ہیں ان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ ان کے ایمان کو ان کے دل سے نکالا جائے، اور ایمان کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے تعظیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ان کے دلوں سے جدا کیا جائے، اور پھر تعظیم کو دلوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا، ان چیزوں کو نشانہ بنایا جن چیزوں کی وجہ سے ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت اور محبت بڑھتی ہے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک اس کے اوپر کام ہوتا رہا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نظام عالم بدل رہا ہے۔ غیروں نے ایک زمانے تک فرقوں میں بانٹ کر اور محبت رسول اور تعظیم رسول پہ حملہ کر کے اہل ایمان کو جس طریقے سے الجھایا اور ان کو آپس میں لڑایا بھڑایا، اب آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایجنسیاں ایک آخری کارروائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور دنیا ایک نئے موڑ کے اوپر جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ اب الگ انداز کے اندر اہل ایمان کو ٹارگیٹ بنانے کے موڈ میں اور چکر میں ہے۔ اب اس موقع پر ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے، ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ایجنسیاں ایک خطرناک موڑ پہ آ چکی ہیں اور اہل ایمان کے ایمان کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کوششیں کر کے، بہت کچھ سیکھ کر کے آج وہ ایک حتمی کارروائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم جہاں ایمان اور اسلام سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں تو ایمان کی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اب ہمیں خود تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اپنی نسلوں کی طرف یہ دولت کو ہمیں پوری قوت کے ساتھ میں منتقل کرنا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اگر ہم سے کوئی لاپرواہی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ وہ ایسا نقطہ ہے جس کی طرف ابھی بروقت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے ایک زمانے تک سنا کہ وہابیہ وغیرہ نے اور گمراہ فرقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو دل سے نکالنے کے لیے ان چیزوں کو ٹارگیٹ بنایا جس سے محبت رسول میں فرق، جس سے جو ہے وہ ہماری محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے انہوں نے ہمارے دلوں سے محبت رسول کو کم کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس علم کے اوپر حملہ کیا، کبھی آپ کے اختیارات اور آپ کے پاور کو نشانہ بنایا،
کبھی آپ کی حیات طیبہ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے انگلی اٹھائی، اور کبھی آپ کی محبت کے اندر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو انہوں نے نشانہ بنایا، کبھی محبت کے اندر اپنے انگوٹھوں کو چومنے کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے غلط سلط فتووں کا نشانہ بنایا۔ ایسے ہی آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا، یہ بھی محبت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، یہ سب چیزیں وہ لوگ کر چکے، اور اب ایک آخری اور حتمی کارروائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دنیا ایک الگ موڑ پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس کا سلسلہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جیسے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین، نماز کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جانا یہ بیل اور گدے کے خیال آنے سے بھی زیادہ برا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس کی کتاب کی اس کی عبارت کا مفہوم ہے۔ یہ سب کام انہوں نے کیوں کیے تھے؟ تاکہ دلوں سے محبت رسول کم ہو، اور محبت رسول جب کم ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا، اور جس بندہ مومن کا ایمان کمزور ہو جائے وہ صرف نام کا مسلمان رہتا ہے، اس کو جہاں چاہو جیسے چاہو ویسے گھما سکتے ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں، جب محبت رسول پہ حملہ کر کے ان کے ایمان کو کم کیا گیا، تو آج جو ہے وہ وہابی طاقتیں جہاں جہاں ان کو یہود و نصارہ لے کر کے جا رہے ہیں وہاں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو باقاعدہ یہودیوں کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ یہودیوں کا رد کرنے سے بھی ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی جلدی کی یہ خبر ہے کہ انہوں نے اپنا جو نصاب تھا سعودیہ کے اندر، جس میں ان کے سلیبس کے اندر جہاں کہیں بھی یہودیوں کو برا بلا کہا گیا تھا، ان سارے مواد کو انہوں نے اپنے سلیبس سے نکال دیا ہے۔ اب سعودیوں کے بچے جو پڑھیں گے ان میں یہودیوں کو برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے سلیبس سے یہود و نصارہ کو برا بلا کہنے والی باتوں کو نکال دیا، تو قرآن میں تو جگہ جگہ ان کو جو ہے برا بلا کہا گیا۔ معاذ اللہ، کیا قرآن کی آیتوں کو بھی نکالا جائے گا؟ کیا قرآن کے اندر بھی تبدیلی کی جائے گی؟ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایک نئے موڑ پر جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ ایک حتمی کارروائی کی طرف جو ہے وہ باطل قوتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ محبت رسول کا جو جام ہم نے اپنے بزرگوں سے پیا ہے اسے ہم اپنی نسلوں کو پلائیں، اور تعظیم رسول اپنی نسلوں کو سکھائیں، تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری نسلیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کر کے رہیں۔ جو اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، اور جو بھی وہابیوں وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جس سے کم ہو، اور یہ کہا کہ بیل اور گدے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے معاذ اللہ نبی کا خیال نماز کے اندر آ جانا۔ انہوں نے نہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا، نہ احادیث رسول کو پڑھا، اور اگر پڑھا تو جان بوجھ کر کے انہوں نے اسے پس پشت کر دیا، اور وہ کسی کا ہدف اور نشانہ بن کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ ورنہ تو قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس میں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلایا، وہ صحابی اپنی نماز کو مکمل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز کے اندر تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان تم نے قرآن مقدس کے اندر نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ فرمان نہیں پڑھا؟ میرے آقا نے بتا دیا کہ اگر میں بلاؤں اور تم نماز کی حالت میں رہو تو اپنی نماز کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی، وہ نماز کی حالت میں تھے، اپنی نماز میں انہوں نے تخفیف کی۔ تخفیف کا یہی تو مطلب ہے، انہوں نے تسبیح تھوڑی کم پڑھی اور تلاوت کو انہوں نے تھوڑا شارٹ کر دیا، اور جلدی سے اپنی نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابی بن کعب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں نماز میں تھا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان قرآن مقدس کے اندر تم نے نہیں پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں پہ ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہاں پہ فرمایا گیا اذا دعاکم، یہ اذا دعاکم جب تم کو بلائیں اللہ اس کے رسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نماز میں نہیں بلایا تو رسول نے بلایا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا بلانا یہ خدا ہی کا بلانا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بلانا سنے تو رب نے فرما دیا کہ اپنی نماز کو وہیں پر چھوڑ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلا لیں اور اپنی نماز کو ادھورا چھوڑ کر کے، میں یہاں پہ ادھورا نہیں کہہ سکتا، اس کو ادھورا کہیں نہیں سکتے، کیونکہ ادھورا تو وہ ہوتا ہے جو مکمل نہ ہو، اور نبی کی محبت میں بندہ جب چل کے جائے گا تو اس کی نماز ادھوری نہیں ہوگی اور بھی زیادہ پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائیں تو نماز جہاں پہ پڑھ رہے ہو وہیں سے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری نماز میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، تمہاری نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے رسول کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو جہاں پہ تم نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ آگے سے نماز ادا کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب جو وہابیہ وغیرہ نے جو یہ لکھا کہ نبی کا خیال معاذ اللہ اگر نماز میں آ جائے، اس جملے کو کہتے ہوئے جو ہے وہ دل لرزتا ہے، زبان کانپتی ہے، لیکن چونکہ علماء اہل سنت نے جو ہمیں درس دیا کہ جہاں محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر اتارنا ہو تو ایسی بات بیان کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا، ورنہ ایک مومن کا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو وہاں پہ تو انہوں نے اس بات کو لکھا، صحابی کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا، وہ بلانے پہ حاضر ہوئے، تو کیا نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ خیال آیا ہوگا، تبھی تو وہ نبی کے بلانے پہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، اور وہ بدبخت یہ بات لکھنے کے بعد میں وہابیوں کا امام اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جانا یہ شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تعلیم قرآن مقدس میں ہمیں عطا فرمائی؟ کیونکہ یہاں پہ اذا کا لفظ ہے، اور اذا کا عموم یہ چاہتا ہے کہ چاہے تم نماز میں رہو یا نماز کے باہر، نبی بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خباب سے پوچھا، حضرت خباب یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ یہ صحابہ کرام نے بہت بڑی فضیلت کے مالک تھے۔ حضرت ابو معمر نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب آپ خوب جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام قرات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، پیچھے والے کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ان دو نمازوں کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے۔ اب حضرت خباب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا، میں تو پیچھے مقتدی بن کے کھڑا رہتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت خباب نے جواب دیا اللہ کے رسول علیہ السلام ظہر میں بھی قرات فرماتے تھے اور عصر میں بھی قرات فرماتے تھے۔ اب کوئی سوال کر سکتا تھا کہ کیسے پتا چلا؟ حضرت خباب نے خود ہی جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں پتا اس طرح چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس داڑھی ہلا کرتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا آپ قرات فرما رہے ہیں۔ اب داڑھی کا ہلنا یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب جو صحابی پیچھے کھڑا ہوا ہو، اگر اسے حکم جب یہ ہے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے تو اس کو پتا نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ یہاں پہ تو فتویٰ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، اور صحابہ یہ بتا رہے ہیں ہماری نماز تو اللہ کے رسول کا خیال نہیں، خیال کے ساتھ ساتھ دیدار کر کے مکمل ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا، اور یہ عام صحابی نہیں ہے، بدری صحابی ہے جن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ آج فقہ حنفی کی بنیاد ان کی بیان کردہ حدیثوں پہ رکھی گئی ہے، اور احناف کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل کے ماخذ وہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک بار رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، غالباً یہ تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل تھی،
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کافی لمبی کر دی. اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جاتے تھے. جب اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو میرے دل میں ایک بھوک سی اٹھتی ہے اور میں خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عصمت کا اعلان فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ان کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دیے. وہ معصوم آقا رات بھر اتنی نماز پڑھے کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جائے. ہم نے تو کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں. ہم نے تو کبھی اتنے لمبے جو ہے وہ قیام نہیں کیے کہ ہمارے قدموں کے اندر سوجن آ جائے. اور وہ معصوم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پائے مبارک سوج جایا کرتے تھے. تو میں یہاں سے ان لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرنا چاہوں گا جن کو 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود اور گناہوں سے سترے اور پاک آقا رات بھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نماز لمبی ہو گئی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اکیلا نماز مکمل کر کے جو ہے وہ کنارے ہو جاؤں، کیونکہ کافی لمبی نماز ہو گئی تھی. لیکن صحابی کے دل میں نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کا کتنا ادب ہے. بولے میں پیچھے نہیں ہٹا. کیوں نہیں ہٹا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر کے پیچھے چلے جانا یہ میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا نماز کی حالت میں بھی ادب رسول کا خیال کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. یہ تعظیم نبی ہمیں صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں سکھائی. نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ویسے ہی ادب کیا جائے گا جیسے نماز کے باہر ادب کرنے کا حکم ہے. اگر ہم نماز کی حالت کے اندر کھا لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پی لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ کھانا پینا باہر جائز ہے. اگر ہم کسی کو سلام کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ سلام کرنا نماز کے باہر سنت ہے. لیکن جو کام نماز کی حالت کے اندر جائز ہونے کے باوجود بھی منع ہو جاتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلا لے اور بلانے پہ بھی بندہ حاضر ہو جائے تب بھی اس کی نماز کے اندر فساد نہیں آتا. بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اور کسی کو تو نماز میں تم سلام نہیں کر سکتے، تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرنا ضروری ہے. اگر تم سلام نہیں کرو گے تو تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ آپ پر سلام اور رحمتیں ہو، برکتیں ہو. ہم نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. اگر ہم یہ سلام نہ کریں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے. محققین علماء کرام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا یہ تمام افراد عالم کے اندر اور تمام ذرات ممکنات کے اندر جاری اور ساری ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت یہ نمازی کی ذات کے اندر بھی موجود ہے. لہذا جب نماز پڑھو اور اتحیات پڑھو اور اتحیات میں نبی کو سلام کرو تو یہ تصور کرو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت سید علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اتحیات پڑھتے اتحیات میں جب یہ کہتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ تو روضہ رسول سے ان کو سلام کا جواب ملا کرتا تھا. اور کبھی کبھی وجد میں آ کر کے یہ بار بار پڑھا کرتے تھے. اور یہ مدینے کی بات نہیں ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں کبھی کبھی وجد میں آ کر کے بار بار پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی. لوگوں نے پوچھا کہ بار بار آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ بار بار اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے جواب ملتا رہے. اللہ اکبر. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے اخلاق کا بیان کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھتے تھے اور جب بھی وہ اتحیات میں پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی تو اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں سلام کا جواب دیا جاتا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء کرام کے سرتاج ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حاضرین سے دریافت کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب سلام کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دے؟ تو حاضرین سب آپ کے ساتھی بولے کہ حضور ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اپنے دلوں کے سخت ہونے پر رو
تمہارے دل سخت ہیں، اسی لیے تم کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ زیبا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت کے اندر شمار بھی نہیں کروں گا۔ یعنی ہر لمحہ وہ رخ زیبا نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اور جب نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے جواب ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اور وہابیہ یہ عقیدہ دے کر کے کہ اگر کوئی نماز میں نبی کا خیال لے آئے تو معاذ اللہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ وہی یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت علماء کو خرید کر تعظیم رسول دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جب تعظیم رسول نکلے گی محبت رسول ختم ہو جائے گی، محبت رسول ختم ہوگی، ایمان کمزور ہوگا، اور جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو دنیا والے جدھر گھما کے لے جائیں ادھر چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، جو لوگ بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور پکے اہل سنت و جماعت ہے وہ ایمان کے معاملے میں آپ کو بڑے مضبوط ملیں گے، اور جو تعظیم رسول کے معاملے میں کمزور پڑ گئے، جنہیں انگوٹھا چومتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جنہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی جن کو حیا آتی ہے، اور جو شرماتے ہیں، ان لوگوں کا آپ گھروں میں جائزہ جا کر کے لے کے نہ ان کے گھر میں آپ کو دین ملے گا، نہ اسلام کی کوئی چیز آپ کو ان کے گھروں میں ملے گی، صرف نام کے مسلمان ہے، صرف جو ہے وہ کہنے کو مسلمان ہے۔ یہ سب وہی طریقہ تھا جس طریقے سے انہوں نے تعظیم نکال کر کے دلوں سے تعظیم کو دور کر کے انہوں نے انہیں اسلام سے دور کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہند و پاک کے اندر جو اہل سنت و جماعت کے اندر ایمان مضبوط نظر آتا ہے، یہ بزرگوں کا دیا ہوا وہ تعظیم رسول کا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہابیہ وغیرہ تو یہی سوال کرتے رہ گئے، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور صحابہ کرام تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیشاب بھی پی گئے اور انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہاں پہ صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ دے دیا، تعظیم رسول کی بات آ جائے تو اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہے، محبت خود پکار کر کے اسے آگے بڑھاتی ہے اور تعظیم رسول کرنے پہ اسے آمادہ کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور اپنی امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ میں نے ابھی جو اتحیات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ پیوست ہو جائے کہ ہم سلام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سن رہے ہیں، تو کون بد مذہب اور کون اسلام مخالف طاقت ہمیں ایمان کی جو ہے وہ طاقت سے ہٹا سکتی ہے اور ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تک میں حیات ظاہری میں ہوں، تم کوئی کام کرتے ہو، تم کوئی بات کہتے ہو، اس کے متعلق حکم نازل ہو جاتا ہے۔ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام امت کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، میرا کون امتی کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب معلوم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر جمعہ کو بندوں کے اعمال نبیوں کی بارگاہ میں اور ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا تم برے اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ جب تمہارے اعمال برے ہوں گے تمہارے ماں باپ کو پیش کیے جائیں گے تو تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ لہذا کبھی بھی ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی گناہ کا کام نہ کرو، تاکہ قبر کے اندر تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر انہیں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ عزیزان مکرم، یہ عقیدہ جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو دل سے نکالنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، اس میں سب آ گئے، اور سب کے اندر حضرت
اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، منکر نکیر بھی آ گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کون کب مرنے والا ہے فوراً اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ساری دنیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ہے. منکر نکیر جو بھی بندہ انتقال کرتا ہے اس سے سوال و جواب کے لیے پہنچ جاتے ہیں. بندہ کب کہاں پہ کون مر رہا ہے انہیں سب خبر ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جب منکر نکیر کی نگاہ کا یہ عالم ہے، اور یہ تو اللہ کے برگزیدہ ہے. اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے چیلے تمہیں وہاں پر بھی دیکھتے ہیں جہاں پر تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. جب شیطان کی نظر کا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کہاں کہاں دیکھ رہی ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ کی تجلی کو دیکھا، تجلی کا جو ایک کروڑواں حصہ تھا اس کو جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کی نگاہیں اتنی تیز ہو گئی، 30 میل کے فاصلے پر اندھیری رات کے اندر ایک چیونٹی چل رہی تھی، اس چیونٹی کو بھی آپ نے دیکھ لیا. جب تجلی کو دیکھنے کا یہ حال ہے کہ اندھیری رات میں چیونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے آپ دیکھ لے رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو رب کی تجلی نہیں بلکہ رب کا دیدار کیا. تو آپ کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. یا رسول اللہ، ساری کائنات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میرے آقا کی شان بڑی بلند ہے. میرے آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ہم سب کے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ساری کائنات کو اور خدا کے عالموں کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تم رائی کا دانہ دیکھا کرتے ہو. جب غوث آدم کی نگاہ کا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہوں گی. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آدمی آگے دیکھ سکتا ہے بغیر نظروں کو گھمائے ہوئے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تم میرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہو تمہاری نمازوں کو تم کو بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے دلوں کے اندر جو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. کس کے دل میں کتنا خشوع و خضوع ہے یہ ہر کوئی نہیں دیکھ پائے گا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ دیکھنا چاہیں تو آنکھوں میں اجالا ہونا چاہیے اور جہاں پہ ہے وہاں پر بھی اجالا ہونا چاہیے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے ہیں. تو جب نگاہ نبوت اس قدر بلند ہے، مدینہ منورہ سے 1 مہینے کا راستہ ہے، جنگ موتا جہاں پہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید شہید ہو گئے ہیں اور اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر نے لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اسلامی فوج کا جھنڈا اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب اسلامی فوج کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں پر اسلامی فوج کو فتح عطا فرمائی. ایک زمانے کے بعد میں حضرت یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے، میرے آقا نے فرمایا اے یالا تم بتاؤ گے کہ وہ جنگ میں کیا کیا ہوا یا میں تم کو بتا دوں کہ کیا کیا ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بتانے لگے، حضرت یالا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بتایا تھا ایک بال برابر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، جیسا ہوا تھا میرے آقا نے ویسا ہی بتا دیا. ایسی نگاہ نبوت اور ہم اہل سنت کا اتنا سترا عقیدہ، تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں غیروں کے پاس جانے کی، گمراہوں بد مذہبوں کے پیچھے پیچھے جلنے کی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، گمراہوں کا مطمع نظر یہ ہے تعظیم رسول سے تمہیں ہٹا کر کے تمہارے ایمان کو کمزور کرنا. لہذا اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کے عقیدے اور تعظیم رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، تاکہ یہاں پر بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. اور اس بات کو خاص طور سے آج میں نے اس لیے بیان کیا کہ دنیا کا منظر نامہ جیسے بدل رہا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے حملے بڑھیں گے، جگہ جگہ کہیں کارٹون بنا کر کے اور کہیں معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح سے گستاخی کر کے ہماری غیرت ایمانی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہماری حرارت ایمانی کو ناپا جا رہا ہے. لہذا ایمانی حرارت کو کمزور مت ہونے دینا، اپنی جو عشق رسول کی دولت ہے اس کو کم مت ہونے دینا، اور تمہارے دلوں میں جو تعظیم رسول کا جذبہ ہے اسے ٹھنڈا مت پڑنے دینا، اور اس دولت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. جب دنیا سے تم جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ یہ دولت تم اپنی اولاد کو
घुट्टी में पिला करके जाओ, ताकि तुम्हारी नस्लें भी आशिक रसूल बन करके जिंदा रहे, और मैदान क़यामत में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जब दाखिला हो तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ में हो। इसलिए एक बाप होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते जहां तुम्हें अपनी फिक्र करनी है, वही अपनी औलाद की तुम्हें फिक्र करनी है। लिहाजा कभी भी गुमराह बदमज़हबों के झांसे में आकर के अगर वो तुमसे बात करें कि जो है आमीन जोर से कहना जायज है कि नहीं है, अगर तुमसे वो बात करें कि खड़े होके सलाम पढ़ना जायज है कि नहीं, उनकी बातों की तरफ तवज्जो न दो, उनसे सिर्फ एक बात कहो कि सारी बातें छोड़ो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में जो तुम्हारे मौलवियों ने गुस्ताखी की है, पहले तुम ये बताओ कि वो काफिर है कि नहीं है। अगर उनको काफिर मानते हो तो आगे बात करो, नहीं तो फिर हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा नौजवान दुनिया के मामले में लोगों से जो है वो कैसी कैसी हुज्जतें कर लेता है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान की बात आती है तो बिल्कुल भोला बनकर और सीधी गाय बनकर के उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आता है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। ताज़ीम रसूल की बात आ जाए तो हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, हमें हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह एक ही जवाब देना है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोले तो मेरे कान बहरे हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, मेरे कानों को अगर सुनाई देता है तो मोहब्बत रसूल का नगमा सिर्फ सुनाई देता है। और यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। अल्लाह रब्बे कदीर हमारे ईमान की और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए।